ملک بھر میں آج یوم تقدس قرآن مجید منایا جا رہا ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر پوری قوم میں غم و غصہ، ملک گیر احتجاج، تمام چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاجی ریلیاں، لاہور، راولپنڈی، ملتان، بہاولپور، حیدرآباد، سکھر، شکارپور اور کنتھکوٹ میں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ پشاور میں صحافیوں کا پریس کلب کے باہر احتجاج، سویڈش حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی، سویڈن کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان، اسلامی تعاون تنظیم اور عالمی برادری سے مذہبی شرپسندی کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ بات ہو قرآن کی تو قوم ایک ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا سانحہ سویڈن پر پوری امت مسلمہ مضطرب ہے، قرآن ہمارے قلب میں ہے، قرآن صرف قرات نہیں بلکہ ہمارے لیے جینے کا کرینہ ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس خطاب میں وزیر اعظم بولے، قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے خبیث کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ سویڈن کی حکومت کو قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کا جواب دینا ہوگا۔ تمام ملکوں کو سمجھنا چاہیے، مسلمان اس حرکت کو قبول نہیں کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے درخواست کریں گے واقعے پر تمام ملکوں کے سربراہوں کا اجلاس بلائیں، مذموم حرکت کے خلاف تمام ملکوں میں آواز اٹھائیں گے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی اسلاموفوبیا ذہنیت کی ایک اور مثال ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا ٹویٹ، لکھا مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانا اشتعال انگیزی ہے، پاکستان OIC کے سامنے معاملہ اٹھائے گا۔ 11 جولائی کو جنیوا میں OIC کی جانب سے UNHCR کا مباحثہ شیڈول ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مذمتی قرارداد منظور، عالمی برادری سے اسلاموفوبیا سمیت مذہبی جذبات مجروح کرنے کے اقدامات کی روک تھام کا مطالبہ۔ قرارداد میں کہا گیا کہ سویڈش حکومت گستاخ کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ مذمتی قرارداد مرتضی جاوید عباسی نے پیش کی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے سویڈن واقعے کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت، عمل کو برداشت، احترام اور مذہبی آزادی کے منافی قرار دیا۔ قرارداد میں کہا کہ قرآن کریم کی بے حرمتی کسی بھی جمہوری معاشرے کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے۔ عالمی برادری اسلاموفوبیا کے خلاف واقعات کی روک تھام میں ناکام ہوئی۔ حیدرآباد، راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں بکرا کی ریلیاں۔ لاہور کے بعد بادل، راولپنڈی، اسلام آباد میں برس پڑے۔ جڑواں شہروں میں مونسون کی موسلادھار بارش، گلی محلوں میں پانی جمع ہو گیا۔ برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ اٹک میں دیوار گرنے سے 4 افراد زخمی۔ چلاس کے بالائی علاقوں میں برف باری۔ شاہراہ کراکرم پر لینڈ سلائیڈنگ، متعدد مقامات سے روڈ بلاک، سیاح پھنس گئے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث گلگت ہنزا روڈ پر بھی ہر قسم کی ٹریفک معطل۔ بابو سر ٹاپ پر برف باری کے باعث چلاس جل کھڈ روڈ کو بھی عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ دیوسائی کے مقام پر سیاحوں کی گاڑی کو حادثہ، سکردو اسپتال میں ایمرجنسی نافذ۔ بھارت سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی سے باز رہے، پاکستان نے بھارت کو خط لکھ دیا۔ ذرائع انڈس کمیشن کے مطابق راوی، جہلم، ستلج اور بیاس میں پانی چھوڑے جانے کی اطلاعات ہیں۔ بھارت دریاؤں میں پانی کا درست ڈیٹا فراہم کرنے میں تاخیر کر رہا ہے۔ پانی کے اخراج کا پیشگی ڈیٹا فراہم کیا جائے، پیشگی ڈیٹا ملنے سے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا۔ تباہ کن سیلاب میں مخلوط حکومت ہر جگہ پہنچی۔ بلوچستان اور سندھ میں ہر طرف ایسے لگتا تھا جیسے سمندر پھیلا ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی تحفظ اکاؤنٹ کا اجرا کر دیا۔ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم بولے، ملک کے ہر نوجوان کو لیپ ٹاپ ملنا چاہیے، چاہے ہمیں اپنا پیٹ کاٹنا پڑے۔ ڈیولپمنٹ اسکل کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں، نوجوانوں کی محنت سے ہمسایہ ملک کو پیچھے چھوڑیں گے۔ چیئرمین PTI کی جانب سے جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ سمیت 5 مقدمات میں شامل تفتیش نہ ہونے پر عدالت کا اظہار ناراضگی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے کہا، کیوں نہ آپ کو دیا گیا ریلیف ختم کر دیں۔ چیئرمین PTI کو 14 جولائی کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ عدالت نے چیئرمین PTI کی عبوری ضمانتوں میں 21 جولائی تک توسیع کر دی۔ ادھر سیشن عدالت اسلام آباد میں توشہ خانہ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ 9 مئی واقعات کی تفتیش کے لیے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر GIT سربراہ کے سامنے پیش۔ دونوں رہنماؤں نے DIG انویسٹیگیشن کو بیان ریکارڈ کروا دیا۔ پولیس نے 9 مئی واقعات کے فورینزک شواہد ملزمان کے سامنے رکھے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا، واقعات میں کوئی کردار تھا، نہ ہی ہم ملوث ہیں۔ 9 مئی کے دل خراش واقعات پر بیرون ملک مقیم پاکستانی سیخپا فرانس میں پاکستان کمیونٹی اور فرانسیسی عوام نے صدر ایمانوئل میکخوں کے نام خط لکھ دیا۔ خط میں پاکستان کے سیاسی و معاشی عدم استحکام کے ذمہ دار چیئرمین PTI کو قرار دیا۔ کہا، شرپسندوں کو کارروائی سے بچانے کے لیے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔
دھرتی کے بہادر سپوت حوالدار لالک جان نشان حیدر کا آج 24واں یوم شہادت۔ حوالدار لالک جان نے 1999 میں کارگل کے محاذ پر بہادری کی داستان رقم کی۔ دفاع وطن کے لیے دلیری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ وطن کے بہادر بیٹے حوالدار لالک جان شہید کو پوری قوم کا سلام عقیدت۔ گزر میں حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کے مزار پر گارڈ آف آنر کی تقریب۔ حوالدار لالک جان شہید کے ورثا اور یونٹ افسر کو ان کی عظیم قربانی پر فخر۔ شہید کے بیٹے نے کہا، سانحہ 9 مئی نے تمام شہداء کے لواحقین کو افسردہ کر دیا۔ سپہ سالار سے گزارش ہے فوجی قوانین کے مطابق ذمہ داروں کو کڑی سزا دی جائے۔ بیٹی کہتی ہیں، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہیں۔ پاک آرمی نے ہمیشہ مشکل حالات میں ملک کا دفاع کیا۔ شہید حوالدار لالک جان کے یونٹ افسر بولے، لالک جان نے پوری رات دشمن کو روکے رکھا اور ان کا حملہ ناکام بنایا۔ ان شہیدوں کی شہادت پیغام دیتی ہے کہ ہم کیسے ان قربانیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حوالدار لالک جان شہید کا یوم شہادت۔ مساجد میں قرآن خوانی اور دعائیں۔ علماء کرام نے کہا، شہید کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ دھرتی کا بہادر بیٹا شہید حوالدار لالک جان ہمیشہ ہر دل میں زندہ رہے گا۔ آزاد فضا میں سانس لینا ہمارے شہداء کی قربانیوں کا ہی ثمر ہے۔ شہداء کے لہو کا ایک ایک قطرہ ہم پر قرض ہے۔ بیرونی ادائیگیوں کے لیے IMF کی شرط پوری کرنے کا عزم۔ پاکستان نے 6 ارب کے بجائے $8 ارب بیرونی فنڈز کی یقین دہانی کرا دی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق چین پاکستان کو $3.5 ارب فراہم کرے گا۔ چین کے $2 ارب ڈپازٹ میں رکھے رہیں گے۔ وزارتوں اور ڈویژنز کے اخراجات کی حکمت عملی تیار۔ پہلی سہ ماہی میں حکومتی اخراجات کے لیے 20% فنڈز جاری کرنے کا فیصلہ۔ عالمی بینک نے خیبر پختونخوا کے فلاحی منصوبوں کے لیے $4.60 کروڑ کی منظوری دے دی۔ رقم شہریوں کے لیے لازمی خدمات پر خرچ کی جائے گی۔ فاٹا کے ضم شدہ اضلاع میں رقم صحت اور انتظامی امور کے لیے استعمال ہوگی۔ عالمی بینک کا اعلامیہ جاری۔ سندھ اسمبلی 5 سال کی آئینی مدت مکمل کرنے کے قریب۔ 106 ارکان نے حکومتی محکموں سے کوئی تحریری سوال نہیں کیا۔ صرف 62 ارکان نے 8103 تحریری سوالات کیے۔ سندھ حکومت کے محکموں نے 5 سال میں 4000 سے زائد سوالات کے جوابات ہی ارسال نہیں کیے۔ سندھ اسمبلی میں جمع کرائے گئے 4207 سوالات خواتین ارکان کے تھے۔ 5 سال میں 1600 سوالات ہی ایجنڈے پر آ سکے۔ پاکستان کے اسٹار فاسٹ بولر حارث روف کی دعوت ولیمہ آج۔ تقریب اسلام آباد میں ہوگی۔ بارات پر حارث روف نے کالے رنگ کی شیروانی زیب تن کی۔ اسلام آباد پولیس نے حارث روف کو سیکیورٹی دی۔ حارث روف کو چند ماہ قبل اسلام آباد پولیس میں اعزازی DSP کا عہدہ دیا گیا تھا۔ موسم کی بدلتی صورتحال کے باعث کئی کھلاڑی ولیمے کی تقریب میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ PCB مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف 9 جولائی کو ڈربن جائیں گے۔ ذکا اشرف ICC اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اجلاس میں 2025 میں چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی بارے رپورٹ پیش کرنی ہے۔ ذکا اشرف کی ICC ارکان سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ اور ایشین سیریز کے تیسرے ٹیسٹ کے پہلے روز آسٹریلیا پہلی اننگز میں 263 رنز پر ڈھیر۔ مچل مارش 118 رنز بنا کر نمایاں بلے باز رہے۔ انگلینڈ کے مارک وڈ نے 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ پہلے روز کے اختتام پر انگلینڈ نے بھی اپنی 3 وکٹیں گنوا لیں۔ آسٹریلیا کو 5 میچز کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل۔